السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائیوں، ہمارا جو موضوع ہے روحانی علاج کے حوالہ سے، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جو ہمیں ایک چیلنج ملتا ہے، آپ ساتھی کوئی دیہات سے ہے، کوئی شہر سے ہے، ہر بندے کو اپنے دیہات میں، اپنے شہر میں ایسے لوگوں کا سامنا ہے جو علاج کے نام پہ تعویذ پہ لگا رہے ہیں، علاج کے نام پہ ڈوریاں پہنا رہے ہیں، علاج کے نام پہ کڑے پہنا رہے ہیں، اور جو ان سے مستفید ہونے والے لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں تو شفا ملتی ہے۔ اچھا، جب ہم منع کرتے ہیں ان کو احادیث کی روشنی میں، تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا علاج کیا ہے؟ میرا بچہ، میری بچی، میرا کوئی گھر کا فرد تڑپ رہا ہے، آپ کے پاس کوئی اس کا سلوشن ہے؟ اگر آپ کے پاس سلوشن ہے تو وہ پیش کریں۔ آپ نے انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ نے جانا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں ہونی ہیں، آپ کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں وقت کم ہے، چند ایک رولز آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ ایک تو ان کاہنوں، جادوگروں، نجومیوں کو پہچان سکیں، اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا اس طرح کے کسی مریض کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی جن اور کوئی بھی مریض پکڑے اور کہے جی دیکھو حافظ صاحب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ غیر اللہ کے نام پر تعویذ دینے والا آئے اور وہ ایسے کرے اور کہے جی دیکھو صبح سے قرآن پڑھ رہا تھا کچھ نہیں ہوا، یہ بابا جی آئے اس نے ایسے ہاتھ کیا، تعویذ نکال کے ہاتھ پہ رکھ دیے، یہ تو کمال ہو گیا۔ سب کچھ تو وہ تعویذ کرنے والا اور وہ عیسائی اور اس طرح، اور ہمارے معاشرے میں یہ پھیلایا جا رہا ہے۔ میں اسلام آباد میں تھا تو مجھے کسی دوست نے ایک ڈرامہ اس کے بارے میں بتایا، مجھے کہتے جی اس پر بات کریں۔ ڈرامہ کیا ہے، کیا اس میں سبق کیا دیا گیا کہ ایک معالج ہے جو قرآن سے علاج کرتا ہے، اس سے علاج نہیں ہوا، پھر وہ عیسائی کو لائے اور اس نے علاج کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ معاملات عام ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے جب اس فیلڈ میں اترنا ہے، جب آپ نے دعوت و اصلاح کی فیلڈ میں اترنا ہے، جہاں پر مختلف چیلنجز ہوں گے، وہاں پر ایک چیلنج آپ کو یہ بھی ہوگا کہ لوگ اس طرح کے آپ کو ملیں گے جو تعویذ دیتے ہیں تو مریض ٹھیک ہے، تعویذ اتار دیتے ہیں تو مریض بیمار ہے۔ اب آپ اس کے سامنے حدیث رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تعویذ پہننے سے میں ٹھیک ہوتا ہوں، تعویذ اتارنے سے میں بیمار ہو جاتا ہوں، آپ مجھے کوئی حل سلوشن پیش کریں نا۔ تو اس میں چند ایک چیزیں ہیں، یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، شیطان ہر اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں، جب ان کا علاج کیا جاتا ہے تو شیاطین جنات کہتے ہیں جی یہ بندہ قبر کو سجدہ کر دے ابھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ہوئے بھی ہیں لوگ۔ پیچھے لاجک کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، وہاں پر ایک وادی تھی، وادی نخلہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہاں پر عزا نامی بت تھا، وہ ان کے بت تھے نا، لات منات عزا، وہ چاروں کونوں میں، مختلف اطراف میں ان کے پراپر انہوں نے بڑے بڑے مندر بنائے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید گئے، جا کے اس کو گرایا، درختوں کو کاٹ دیا، لوگوں کو بھگا دیا، واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، فرمایا نہیں ابھی کام مکمل نہیں ہوا، دوبارہ جائیں۔ دوبارہ جاتے ہیں تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ پکار رہے ہیں اس بت کو سامنے رکھ کے، یا عزا یا عزا ہماری مدد کر۔ اور وہ ایسا بت تھا جہاں پر لوگ جاتے تھے، جنوں کا مریض جاتا وہ ٹھیک ہو جاتا، جادو کا مریض جاتا وہ ٹھیک ہو جاتا، کوئی بیماری والے جاتا وہ ٹھیک ہو جاتا۔
اب یہاں پر بڑا وہ لوگوں کا یقین تھا، اس لیے وہ اس کو پکار رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، برہنہ ہے، اور وہ اپنے سر میں خاک ڈال رہی ہے، اور وہ جو پجاری ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، اس کا سر قلم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، بتایا۔ آپ نے فرمایا اب تم نے مکمل کام کیا ہے، یہی وہ جننی تھی، یہی وہ شیطان تھا جو ان کی مدد کر رہا تھا۔ یہ شیطان ایسے مدد کرتا ہے، جب آپ دعوت و اصلاح کے کام میں میدان میں نکلیں گے آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی کسی صورت میں شیطان آپ کے پاس آئے گا، کبھی کسی صورت میں آئے گا، اور وہ آپ کو کبھی جن بن کے آئے گا، کبھی جادو بن کے آئے گا، کبھی کیا بن کے آئے گا، اور وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، اور آپ بھی کوئی چلے نہیں کرنے کی ضرورت، آپ بھی انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ آپ یہ کفر کے طاغوتوں کو للکار سکیں گے کہ آؤ میدان میں۔ تم کہتے ہو ہم بڑے ایسے بابے پہنچے ہوئے اور یہ کر دیتے ہیں، میں بڑا جادوگر ہوں اور میں یہ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو اور پھر آپ ان چیزوں پر ڈٹ جاؤ، آپ میدان میں اتر جاؤ، آپ چیلنج کر سکتے ہو کہ آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آؤ ہم پر جادو کرو، ہمیں بھی پتا چلے کہ تمہارے پاس کتنی طاقت ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ نمبر 1 اللہ نے اصول بتایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا ہے، سب سے پہلا اصول ہے، اگر آپ چاہتے ہو آپ کو کڑا مل جائے، حفاظت مل جائے، حصار مل جائے، توحید پر آ جاؤ۔ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے پاس کتنی طاقت ہے، اہل توحید جو ہوتے ہیں ان کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو آپ کو طاقت دی، جو گارنٹی دی، جو کڑا دی ہے، وہ بھائیو اس کو کوئی جادوگر کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو کسی جن کا کام ہی نہیں ہے کہ توڑ جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا، جو کفر و شرک کا، جو بدعات خرافات کا، جو تعویذ داغوں کا، جو پتلوں کا، جو کڑوں کا، جو مندریوں کا، ان ساری چیزوں کا انکار کر دیتا ہے کہ مجھے یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ایک کڑا دیتے ہیں۔ وہ کڑا کون سا ہے؟ لَا انفِصَامَ لَهَا، وہ کڑا کوئی جادوگر نہیں توڑ سکتا، کوئی جن نہیں توڑ سکتا۔ آپ اگر ڈٹے ہوئے توحید پر، آپ ان تعویذوں کا انکار کرتے، آپ ان جو یہ مندریاں پہناتے ہیں جی یہ فلاں بیماری کی شفا، فلاں بیماری کی شفا، کڑا پہننے سے فلاں بیماری کی شفا، جب آپ ان چیزوں کا انکار کر کے اس کو للکارتے ہیں، اور اللہ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے بتا دی ہے کہ توکل کرو گے تو کافی ہوں گا۔ ہمارے پاس لوگ آتے جی میں تو فلاں پڑھائی بھی کرتا ہوں، فلاں پڑھائی بھی کرتا ہوں، فلاں پڑھائی بھی کرتا ہوں، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں نے 700 بار سورہ فلق ناس پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ البقرہ پڑھتا ہوں، میرے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ جب دیکھا جاتا ہے، ان کی تشخیص کی جاتی ہے، مسئلے کو ڈھونڈا جاتا ہے، تو کہتے پتہ چلتا ہے، میں نے ایک مریض اسی طرح آئے، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے 7 بار پڑھنے ہیں، 700 بار چھوڑ دیں۔ ان کا جی یہ کیسی بات ہے، 700 بار کو چھوڑ دوں، 7 بار پڑھنے سے مجھے فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، اس نے 7 بار پڑھنا شروع کیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ 700 بار پڑھنے کے بعد اسے شک تھا، ڈر تھا، اس کو تھا کہ میرے اندر کوئی چیز نہ آ جائے، کوئی جن نہ آ کے مجھے پکڑ لے، تو جن پکڑ لیتا تھا۔ لیکن جب 7 بار پڑھا اور اس کو یقین تھا، میں نے اس کو یقین دلایا کہ بھائی دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، آپ کے اندر جن نہیں آ سکتا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کرو گے تو میں کافی ہوں گا۔ پہلے پیج پہ تمہاری شک کو نکال دیا، پہلے پیج پہ تمہیں سمجھا دیا کہ جو تمہیں شکوک و شبہات ہیں، جو تمہیں مسائل ہیں، یہاں پر حل کرو، اس میں شک نہیں ہے۔ جب مومن بندہ اس طرح پڑھتا ہے توکل کے ساتھ، پھر اس کو کوئی جادوگر، کوئی جن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرا علاج کا اصول ہے سنت پر مکمل آ جائیں۔ سنت پر جو بندہ آ جاتا ہے نا، وہ جادوگروں کے شر سے بچ جاتا ہے، جنوں کے شر سے بچ جاتا ہے۔ ایک مریض کا ہم علاج کر رہے تھے تو اس میں بسا اوقات نا شیطان بھی کوئی کام کی بات بتا دیتا ہے۔ اس نے کہا جی کہ اس مریض کو ہم مس نہیں ہو سکتے تھے، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، یہ بازار میں چل رہا تھا اور وہاں پر کسی چیز کے اوپر سے گزرا ہے تو ہم اس کے اندر داخل ہو گئے۔ ہم اس کے اندر نہیں داخل ہو سکتے تھے اگر یہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ہمیں یہ چھوٹا سا مسئلہ لگتا ہے، چھوٹی سی دعا لگتی ہے، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ وہ میرے بھائیوں، یہ جو کلمات ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ شیطان پر کتنے باری ہیں۔ آپ کو جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ کسی جن کے پاس نہیں ہے، وہ کسی جادوگر کے پاس نہیں ہے، آپ تو قرآن والے ہیں، آپ کے پاس تو وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھر یہ جن جادو اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ کیوں نہیں ٹوٹتے؟ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو اس طرح کے کسی مسئلے کا سامنا ہو، سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید پر آنا ہے۔ کسی نے ڈوری پہنی ہے، کسی نے کڑا پہنا ہے، کسی نے تعویذ پہنا ہے، ان ساری چیزوں کو اتار دینا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا چیز ہے سنت پر آ جانا ہے، اور تیسرا علاج کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جادو کیسا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاج کا طریقہ تھا وہ تھا دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملات آئے نا، سامنے پیش آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ یہاں پر ایک پوائنٹ اور قابل غور ہے کہ علاج کس سے کروانا تھا؟ اس وقت علاج کرنے والے موجود تھے، اس وقت کاہن، نجومی، جادوگر موجود تھے، اس وقت ایسے عامل کامل موجود تھے جو 1 منٹ میں پتلا نکال دینے والے تھے، جو 1 منٹ میں جادو کا توڑ کر دینے والے تھے۔ لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ آپ نے کسی غیر سے علاج نہیں کروایا، بلکہ اللہ کو پکارا، اللہ پر توکل کیا، اللہ سے مدد مانگی، اور پھر اللہ کی مدد آئی اور وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تیسری چیز دعا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے، کوئی مریض پوچھتا ہے، آپ اس کی اصلاح کریں۔ ایک علاج میں پہلو بہت اہم ہے جو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی مریض آتا، کوئی بھی جنات کا ستایا ہوا، جادو کا ستایا ہوا، شیاطین کی حرکات سے تنگ، ایک صحابی آئے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، فرمایا کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کوئی چیز چل رہی تھی۔ فرمایا اچھا؟ حضور میں دیکھا پیچھے آواز آ رہی ہے، کوئی چیز چل رہی تھی لیکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، اور تم نے اللہ اکبر کہنا تھا۔
اس نے بھاگ جانا تھا جو بھی چیز تھی، تم کیوں پریشان ہوئے؟ یہ ہے طریقہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں کیا آپ نے دیا اس کو؟ آپ نے سب سے پہلے اس کا خوف نکالا ہے۔ ہمارے معالجوں کی طرح نہیں، مریض آئے اس کو کہہ دیا بس بھائی تو بہت لیٹ ہو گیا ہے، تو بہت لیٹ ہو گیا، اب تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بیچارہ اگر بچنا تھا تو بھی نہیں بچتا۔ کیوں؟ خوف جو ہے یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے سامنا ہوا، اب جادوگروں نے جب اپنا جادو پھیلا دیا، رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا دیا، اب ظاہری بات ہے ایک انسان کی نیچر ہے کہ وہ ایسے سامنے ایک چیز کو اچانک سے بدلتا دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نفس کے اندر، دل کے اندر ذرا خوفزدہ ہوئے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، میرے نبی میرے موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ پریشان نہ ہو، غالب آپ نے آنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا دور کیا ہے؟ خوف کو دور کیا ہے۔ تو آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد کوئی بندہ جادو کا مریض ہے، جنات کا مریض ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس کا خوف تو کم کر سکتے ہیں نا۔ ادھر معالجوں کا ہماری فیلڈ میں ایک ہی ان کے پاس ہوتا ہے طریقہ، مریض آیا اس کو خوف میں مبتلا کر دو، اتنا خوفزدہ کر دو، اتنا خوفزدہ کر دو کہ وہ کہے بھائی کچھ بھی کر لے، کچھ بھی لے لے، لیکن میرا علاج کر دے، میں تو مر جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر جنوں سے زیادہ طاقت ہے، اس بات کا آپ کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کمزور نہیں آپ کو پیدا کیا کہ کوئی بھی جن جادو جب دل کرے گا اس کا آئے گا، پکڑے گا آپ کو اور جو مرضی کرواتا پھرے۔ آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کمزور نہیں پیدا کیا کہ کوئی بھی جن، کوئی بھی جادو جب دل کرے گا پکڑ لے گا، جب دل کرے گا بے ہوش کر دے گا، جب دل کرے گا دورہ پڑ جائے گا آپ کو آپ کی تاریخ کا نہیں پتا، آپ کو آپ کی تاریخ کیا ہے؟ یہی جنات کی جماعت یہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری ہسٹری قرآن پاک میں بتائی ہے، یہی کہا کرتے تھے وہاں نہیں جانا، وہاں انسان رہتے ہیں۔ یہ تمہاری ہسٹری ہے، تمہاری تاریخ ہے، یہ تم نے جنوں سے مسجدیں بنوائی ہیں، تم کیوں ڈر گئے؟ تمہیں خوفزدہ کس چیز نے کر دیا؟ تم کیوں خوفزدہ ہو گئے؟ جن کا نام آتا ہے ادھر حافظ صاحب بھی کام رہے ہیں، عالم صاحب بھی کام رہے ہیں۔ او بھائی کیوں ہوں؟ تمہیں اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، تمہاری تاریخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس رستے سے گزرتے تھے، یہی جن وہ رستہ چھوڑ دیتے تھے، شیاطین وہ رستہ نہیں گزرتے تھے۔ انہوں نے کوئی چلے کیے تھے، کوئی انہوں نے لمبے لمبے وظیفے کیے تھے، کوئی راتوں کو جاگ کے ایک ٹانگ کے کھڑے ہو کے انہوں نے کوئی چلے کیے تھے؟ نہیں، یہ تقوی کی طاقت تھی، یہ توکل کی طاقت تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ ساری آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا۔ جب آپ نے انہیں محسوس کروا دیا جنوں کو کہ میں کمزور ہوں، پھر تو آپ پر چڑھائی کر دیں گے۔ اور جب آپ نے یہ چیز مضبوط رہے اور اللہ پر توکل کرتے رہے اور اپنے آپ کو کمزور شو نہیں کروایا، ڈرے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوئے، وسوسوں کا شکار نہیں ہوئے، تو یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آخری بات، آپ نے نا اپنے معمول میں چند آیات ہیں ان کو لازمی رکھنا ہے تاکہ آپ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے دیں کہ یہ بندہ، یہ پڑھائی کرنے والا، یہ چیز پڑھنے والا، یہ محفوظ ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے؟ یہی توکل چاہیے۔ وہ پڑھائی کیا ہے؟
سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آخری 3 کل ہیں، ان کو اپنا معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد پڑھے، سونے سے پہلے پڑھے، اور صبح 3 بار پڑھے، شام 3 بار پڑھے۔ اور آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ پڑھائی کرنے کے بعد آپ کیسے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، جنات جن چیختے ہیں آپ کے اندر کیسے آ جائیں، وہ آپ کے اوپر کیسے حملہ کر لیں، آپ تو محفوظ ہیں، آپ کے گرد تو باڑ لگی ہوئی ہے، آپ کے گرد تو کڑے بنے ہوئے ہیں۔ اور میں نے کہا بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے نہ چلے کیے ہیں نہ کوئی اس طرح کے عمل کیے ہیں، ہم تو وہ پڑھائی پڑھنے والے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اسی پڑھائی پر وہ چیختے ہیں، اسی پڑھائی پر روتے ہیں۔ وحید بن عبد السلام بالی حافظہ اللہ عرب کے راکی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جادو کا علاج، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مریض اسی طرح تنگ کر رہا تھا، پڑھائی کی، جن حاضر ہو گیا، جن نے کہا میں تمہارے اندر آ جاؤں گا، میں نے کہا آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد رونے لگ گیا۔ کیوں رو رہے ہو پوچھا، اس نے کہا جی جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ محفوظ ہیں، میں آپ کے اندر نہیں آ سکتا، میرے اور آپ کے درمیان باڑ ہے جس کو میں کراس نہیں کر سکتا، اگر میں کراس کروں گا مجھے ڈر ہے میں مر جاؤں گا، میں جل جاؤں گا۔ میرے بھائیو آپ کو اللہ نے یہ روحانی قوت دی ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا، خوف زدہ نہیں ہونا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔